اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان بھی جو قیامت پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نہ دکھائی دینے والے پردے بنا رکھے ہیں۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ قرآن ذکر ہے، مراد یہ ہے کہ جب تو ذکر الہی کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے تو لذتوں کی دنیا میں کھویا جاتا ہے، کلیتاً خود فراموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم نے ایسے پردے بنا رکھے ہیں گویا ان کی سننے کی ویو لینتھ ہی اور ہے۔ اور عملاً روحانی دنیا میں مختلف ویو لینتھس ہیں، مختلف قسموں کی آوازیں ہیں جو صاحب عرفان سمجھ سکتے ہیں اور جن کو عرفان نصیب نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے ان دو چیزوں دو انتہاؤں کو کس طرح چھوٹی سی آیات میں بیان فرما دیا۔ ایک طرف انسان کی یہ بدنصیبی اس کو دکھائی کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تم سے نیچے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، مگر تمہیں دیکھنے کے باوجود ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ اور خود تم اپنی ذات میں بھی تسبیح اور حمد سے ایسے غافل ہو گئے ہو کہ جب خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا ایسا آیا جو سب دنیا میں حمد بیان کرنے والوں سے آگے بڑھ گیا، جب خدا تعالیٰ کی تسبیح کرنے والا ایسا وجود ظاہر ہوا کہ اس جیسا کبھی نہ پہلے پیدا ہوا تھا نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق فرمایا کہ ذکر الرسولہ وہ مجسم ذکر الہی ہے، تم اس کی باتوں سے کھلا کھلا ذکر الہی سنتے ہو اور تب بھی تمہارے اور اس کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بس کائنات میں سب سے زیادہ اندھا جانور انسان بن جاتا ہے اس صورت میں، نہ خود تسبیح اور حمد کا سلیقہ، نہ دوسروں کو دیکھ کر وہ کچھ سیکھتا ہے اور ان کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ ساری کائنات بھری ہوئی ہے خدا کی حمد اور تسبیح کرنے والوں سے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کی روشنیاں جل رہی ہیں اور عجیب مناظر ہیں جو تمام دنیا میں کائنات میں ہر طرف پھیلے پڑے ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، خشکی کے اوپر بھی، زمین پر چلنے والوں میں بھی اور سمندر کی گہرائیوں تک ہیں۔ اور دن رات وہ جلوہ افروزیاں ہو رہی ہیں، خدا تعالیٰ کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں مختلف شکلوں میں، مگر دیکھنے والے کو بھی دکھائی نہیں دے رہا، سننے والے کو بھی سنائی نہیں دے رہا۔ اور پھر ایسے اندھے اور غافل ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ذکر الہی پڑھتے ہیں تو ان کی اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بس اگر نماز میں لذت پیدا کرنی ہے تو نماز سے باہر ذکر الہی کا سلیقہ سیکھیں۔ ولا ذکر اللہ اکبر کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ نماز میں تو تم تھوڑی دیر ٹھہرتے ہو، لیکن خدا کے ذکر کا مضمون بہت وسیع تر ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور ذکر کو سمجھو تو پھر جب تم نمازوں کی طرف لوٹو گے تو ہر دفعہ آنے میں تمہیں ایک نئے خدا سے شناسائی ہوگی۔ خدا تو وہی ہوگا لیکن اس کے نئے جلوے دیکھ کر تم آ رہے ہوگے۔ اس مضمون کو اگر اس مضمون کے ساتھ ملا لیں جو دل کے اندر اپنے وجود پر، اپنے حالات پر غور کرنے کے ذریعے خدا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اندر اور باہر دونوں کا روشن ہو جانا۔ صوفیاء جو باتیں کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی روشنی ہے، آنن فانن مل گئی، کہتے ہیں جی ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گیا، ہمارا تو باہر بھی روشن ہو گیا، ہمارا تو اندر بھی روشن ہو گیا۔ وہ کوئی ایسی روشنی نہیں ہے جو اچانک بلب جلا کر ان کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ عمر بھر کے ذکر الہی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روشنیاں ہیں جو باہر سے بھی دکھائی دیتی ہیں اور اندر سے بھی دکھائی دیتی ہیں اور وہ بڑھتی رہتی ہیں۔
اور ان کے اندر ایک نئی چمک پیدا ہو جاتی ہے، نئے نئے رنگ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بس وہ سمندر کی گہرائیاں بھی جو بعض لوگوں کے لیے تاریک تر ہیں، جب بصیرت نصیب ہو تو وہاں بھی روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بس ذکر الہی کے مضمون کو سمجھیں، اور یہی حمد ہے۔ غور کے بعد جب حمد کے ذریعے آپ خدا تعالیٰ سے محبت اور تعلق پیدا کریں گے تو پھر نمازوں میں جب حمد کا لفظ آئے گا اور حمد کے ساتھ وابستہ صفات الہی نظر آئیں گی تو ان میں آپ کو نئے نئے نور دکھائیں گے، دکھائی دیے جائیں گے، نئی نئی روشنیاں نظر آنے لگیں گی، نئے حمد کے ترانے گاتے ہوئے لفظ دکھائی دیں گے، اور آپ کی روح بے شمار لذتوں میں ڈوب جائے گی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر نماز میں کلیتاً تمام تر نظارے ایک ہی دفعہ آپ کو دکھائی دیں۔ عادت ڈالنی پڑے گی، رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی حسب توفیق۔ ہر دفعہ جب نماز پڑھیں تو کچھ تو سوچیں خدا کی حمد کی بات جو آپ کے دل پر اس کیفیت کے وقت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہو، اور چاہے آدھا منٹ ٹھہریں، چاہے 1 منٹ ٹھہریں، اس مضمون کو ایسے حقیقی حمد کے مضمون سے باندھ کر آگے چلیں جو آپ نے محسوس کیا ہو، میں زبان سے ادا نہ کیا جا رہا ہوں۔ بس جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو جتنے نظارے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ربوبیت ہی کی تو نظارے ہیں۔ تمام جہانوں کا رب ہے، اور کیسی کیسی صنعتیں اس نے پیدا کر رکھی ہیں، اور ان کا عشر اشیر بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا، بلکہ ہزارواں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی ہم پر ابھی روشن نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ بھی ہم نے دیکھا حیرت انگیز پایا۔ اس طرح آپ کا علم بڑھتا ہے تو خدا کی حمد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اپنے نفس اور اپنے دل پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، روزمرہ کے تجارب پر غور کریں، خدا تعالیٰ کے احسانات پر غور کریں، تو جتنا جتنا آپ غور کریں گے اتنا اتنا آپ کی نمازیں لذتوں سے بھرنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایسے عجیب مضامین ہیں کہ جن کا سمجھانا بھی مشکل ہے، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہی علاج ہے، اور صرف ایک ہی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دروازہ کھول کر ذکر الہی میں داخل ہوں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کریں گے، مگر کس طرح؟ ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہوئے۔ اگر تیری مدد نصیب نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں عبادت میں حمد کا مضمون داخل ہے۔ سچی حمد کے بغیر عبادت کا حق ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی حمد نہ ہو عبادت کے ساتھ تو ایاک نستعین کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ حمد کا قبولیت دعا سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو رکوع سے اٹھتے وقت جو ہم کلمہ کہتے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں یہی تو بتایا گیا تھا کہ خدا سے عرض کرو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے تجھے ہی سناتے ہیں کہ اے خدا ہماری مدد کو آ، ہماری دعا قبول کر۔ لیکن عبادت حمد سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دعا نامقبول ہو جائے گی۔ اس مضمون کو سمع اللہ لمن حمدہ نے کھول دیا کہ اللہ سنتا ضرور ہے، مگر ان کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتے ہیں، حمد کے ذریعے تعلق قائم ہوتا ہے۔ پس خدا سے حمد کا تعلق قائم کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ تعلق بڑھائیں، پھر عبادت میں جب اس کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کو ہر عبادت کے وقت ایک قریب تر آیا ہوا خدا دکھائی دے گا، جس کے بہت سے تعلقات آپ سے قائم ہو جائیں گے۔ جتنی حمد آپ سوچیں گے اتنے ہی محبت کے رابطے خدا تعالیٰ سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔